ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شہزاد آفیشیل۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شہزاد، اس دعا کے ساتھ کہ فٹ رہیں آپ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سپائرومائڈ ٹیبلٹ کا ریویو کریں گے۔ سپائرومائڈ ٹیبلٹ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے جن کو پیشاب روک روک کر آتا ہے یا کم مقدار میں آتا ہے، یا جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں یا چہرے ٹانگوں پر سویلنگ کا مسئلہ بن جاتا ہو، یا ان کا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو رہا ہو۔ تو بے شمار فوائد کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم سپائرومائڈ ٹیبلٹ کا ریویو کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپائرومائڈ کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کی پرائز کیا ہے، اس میں کون سے انگریڈینٹ شامل کیے گئے ہیں، اس کے فوائد و نقصانات کیا ہوتے ہیں، کون سے لوگ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب معلومات سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ برانڈ نیم اس ٹیبلٹ کا سپائرومائڈ ہے۔ یہ ایک سمپل سپائرومائڈ ٹیبلٹ کی پیکنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ سپائرومائڈ 40 mg میں بھی ہر میڈیکل سٹور سے بآسانی مل جاتی ہے۔ سرل فارما اس ٹیبلٹ کو تیار کرتا ہے۔ اس کی پیکنگ میں 20 گولیاں ہوتی ہیں۔ ان کی قیمت کی بات کر لیں، 153 روپے میں ہر میڈیکل سٹور سے بآسانی مل جاتی ہیں۔ اب بات کر لیں سپائرومائڈ کی کمپوزیشن کی، تو یہ ٹیبلٹ سپائرونولیکٹون اور فروسیمائڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ سپائرومائڈ ٹیبلٹ کے یوزز بینیفٹس کی بات کر لیں تو بیسکلی طور پر سپائرومائڈ ٹیبلٹ کو اڈیما کے علاج کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ اڈیما ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہاتھ پاؤں اور ٹانگوں پر سوزش کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اڈیما یعنی یہ سوزش کنجسٹو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اڈیما کڈنی ڈس آرڈر یعنی گردوں میں ناکامی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا لیور کی بیماری کی وجہ سے بھی اڈیما کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ٹیبلٹ ان اضافی سیال، اضافی پانی نمکیات کو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سوزش بنتی نہیں ہے۔ اس لیے سپائرومائڈ ٹیبلٹ جسم سے زیادہ سوڈیم اور اضافی لیکوڈ کو خارج کر کے ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، سوزش کو کم کرتی ہے، پیشاب کی رکاوٹ کو ختم کرتی ہے، پھیپھڑوں اور پیٹ سے پانی کو خارج کر دیتی ہے، دل، جگر اور گردوں کو پراپر طریقے سے کام کرنے میں بھی سپورٹ کرتی ہے۔ کڈنی اور تھائرائیڈ کے مسائل کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال خواتین میں PCOS میں بھی کروایا جاتا ہے، یعنی یہ اینڈروجن ہارمون کو زیادہ بڑھنے سے روکتی ہے۔ مرد و خواتین میں اینڈروجن ہارمون کے ایفیکٹس کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر لیں تو چکر آ سکتے ہیں، غنودگی کا مسئلہ بن سکتا ہے، ہارمون امبیلنس ہو سکتے ہیں، معدہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، پیشاب زیادہ آ سکتا ہے، بھوک میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور کئی لوگوں کو اس سے الرجی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اس ٹیبلٹ کی پریکاشنز کی بات کر لیں، یعنی کون سے لوگ اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے، تو حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ جن لوگوں کو اس ٹیبلٹ سے الرجی ہو وہ اس کا استعمال بند کر دیں۔ ڈرائیونگ یا بھاری مشین آپریٹ کرنے سے پہلے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ غنودگی آنے کی وجہ سے کوئی حادثے کا سبب نہ بن جائے۔ ہاؤ ٹو یوز: اس کا استعمال روزانہ 1 ٹیبلٹ یا 2 ٹیبلٹ پانی کے گلاس کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹے بعد صبح یا دوپہر کو کروایا جاتا ہے۔ ڈوز کا انتخاب آپ اپنی مرض کی کنڈیشن کے مطابق ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کریں۔ ٹیبلٹ کو روزانہ ایک ہی وقت میں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی سے بھی بچا جا سکے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ سپائرومائڈ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور بتا دیں۔ السلام علیکم۔